وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 145۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس، اوتُوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، بِکُلِّ آیاتٍ، تمام دلیلیں، ما تَبِعُوا، تو بھی وہ نہیں مانیں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کو، وما انت، اور نہ آپ ہی، بتابع، ماننے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلے کو، وما بعضهم، اور نہ ان میں سے کوئی، بتابع، ماننے والا ہے، قبلۃ بعض، دوسرے کے قبلے کو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، من بعد، بعد اس کے کہ ما جاءک، آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، انک، تو بے شک آپ بھی، اذا لمن الظالمین، ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں بظاہر خطاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مراد امت ہے، کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری ممکن ہے، لیکن نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، اس سے تو ناممکن ہے کہ ایسا جرم سرزد ہو۔ مضمون کی اہمیت کے باعث حضور صلوات والسلام کی طرف نسبت کی گئی۔ اور نبی کریم صلی وَلَئِنْ اللہ تعالیٰ آتَيْتَ، علیہ اور وآلہ اگر وسلم تم نے لے آؤ، اللہ سبحانہ ارشاد وتعالیٰ کے فرمایا حکم کہ کی اے پیروی حبیب کرتے صلی ہوئے اللہ تعالیٰ اسی علیہ طرف وآلہ منہ کر کے وسلم، نمازیں جن ادا اہل کرنا کتاب شروع کے کر دیں، دلوں میں عناد اور البتہ سرکشی ہے، حضور آپ ان کے پاس علیہ الصلاۃ قبلے کی والسلام تبدیلی کے کے معاملے میں دل کی خواہش اپنی یہ تھی سچائی پر کہ خانہ دلالت کعبہ کرنے کو والی ہر مسلمانوں کا قبلہ نشانی لے بنا آئیں، دیا جائے۔ تو بھی اس کی وہ وجہ آپ یہ کے نہیں تھی کہ قبلے بیت کی المقدس پیروی کو نہیں قبلہ کریں گے، بنایا جانا کیونکہ حضور ان کا اکرم آپ کی پیروی علیہ نہ الصلاۃ کرنا کسی والسلام شبہ کو کی وجہ ناپسند تھا، سے نہیں، بلکہ اس کی ایک وجہ جسے یہ تھی دلیل کہ بیان کر خانہ کے زائل کعبہ کیا جا حضرت سکے، ابراہیم بلکہ علیہ وہ آپ الصلاۃ سے عناد والسلام رکھنے اور اور ان کے حسد علاوہ رکھنے کی وجہ سے کثیر ایسا کر انبیاء رہے ہیں، کرام حالانکہ علیہم وہ الصلاۃ اپنی کتابوں میں والسلام کا موجود قبلہ آپ تھا۔ کی یہ شان اور جانتے ہیں ایک کہ وجہ قبلے کی یہ تھی تبدیلی کے بیت معاملے میں المقدس کی آپ طرف حق پر ہیں۔ منہ کر نماز حسد پڑھنے کی انسان کو وجہ حق سے سے اندھا کر یہودی دیتا فخر ہے، و غرور اس میں سے مبتلا معلوم ہو ہوا گئے کہ حسد اور یوں بڑی کہنے لگے خبیث تھے شے ہے کہ کہ مسلمان اس کے ہمارے ہوتے دین ہوئے کی آدمی مخالفت حق سے کرتے اندھا، ہیں۔ لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کی اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ یہاں پر رک کر تھوڑا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی ایسا حکم پتہ چلتا ہے جو پہلے پتہ نہیں ہوتا، تو کیا ہم اسی طرح اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگلی نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا جائے گا،
لیکن انہوں نے اسی وقت سمعنا و اطعنا کیا، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی جو اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ جب یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ 4 فرض پڑھ رہے تھے کہ وحی آ جاتی ہے۔ یہ ظہر کا وقت تھا۔ 4 فرض کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہی اسی وقت حکم آتا ہے، اور سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے دوران ہی پورا پھیر کر ایک طرف سے دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں، اور سب سے آخر میں عورتوں کی صف تھی۔ دیکھیں کیسے خاموشی کے ساتھ قبلہ رخ بدل گیا، کسی نے کیا، کیوں، کیسے سوال نہیں کیے۔ اس کے بعد نماز ظہر کے بعد عباد بن بشر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے کہا، خدا کی قسم میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تو وہ سب رکوع میں مڑ گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی فرما برداری، اور یہی ان کا ٹیسٹ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بھی سوچوں کے قبلے بدل دے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کو پورا فرماتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا چاہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 16-17 ماہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور یہ دعا کرتے رہے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں تو بس چاہتے ہیں جیسے دعا کریں ساتھ ہی قبول ہو جائے، بلکہ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ قبول ہو جائے، کیونکہ ہم نادان نہیں جانتے کہ کس چیز میں ہماری بہتری ہے۔ اگر ہم اولاد مانگنے پر آتے ہیں تو مسلسل دعائیں کرتے جاتے ہیں اولاد کے لیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر نہیں دے رہے، میں دعا کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو، کیونکہ ہمارے ایمان کامل نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ کر دیا
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا جوہی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ حدیث روز محشر میں ہے، رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائے گا، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھو لیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس لیے کعبے کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبے کی جہت کی طرف منہ کر ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبے کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلیں تو ہوں مگر اس کا اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔
کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔